کون تھا وہ شخص جس نے سب سے پہلے قرآن کریم پر اعراب لگانے کی ضرورت محسوس کی کہ جب میں فتحہ کہوں تو حرف کے اوپر ایک نقطہ لگاؤ، جب میں ضمہ کہوں تو حرف کے آگے ایک نقطہ لگاؤ، اور جب میں کسرہ کہوں تو حرف کے نیچے ایک نقطہ لگاؤ۔ قرآن کریم میں نقطے اور اعراب دونوں کاموں کے کریڈٹ حجاج ابن یوسف کو دینا میرے حساب سے یہ بہت بڑی علمی خیانت ہوگی۔ جیسے با کی تمیز کے لیے نیچے ایک نقطہ، تا کی تمیز کے لیے اوپر 2 نقطے، سا کی تمیز کے لیے اوپر 3 نقطے، جیم کے بیچ میں نقطہ، خا کے اوپر نقطہ، یہ کام حجاج ابن یوسف کے زمانے میں ہوا تھا۔ قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ یاد کی جانے والی کتاب اور سب سے زیادہ سنی جانے والی کتاب ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں، ہر بر اعظم میں فجر سے لے کر عشاء تک قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں گونجتی رہتی ہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ آج ہم جس قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اس پر اعراب یعنی زبر، زیر پیش اور نقطے موجود ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں تلاوت میں کافی آسانی ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام بھی اعراب اور نقطے والے قرآن کی تلاوت کرتے تھے؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں بھی قرآن پاک پر نقطے اور اعراب موجود تھے، یا وہ قرآن کچھ مختلف تھا؟ اگر مختلف تھا تو صحابہ کرام اسے کیسے پڑھتے تھے؟ اور پھر سوال یہ ہے کہ اگر قرآن پر زبر، زیر پیش، نقطے، تحدید، تنوین بعد میں لگائے گئے تو آخر کیوں لگائے گئے؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا کوئی خطرہ پیدا ہو گیا تھا؟ اور سب سے اہم سوال کہ یہ عظیم علمی کارنامہ کس نے انجام دیا؟ کون تھا وہ شخص جس نے سب سے پہلے قرآن کریم پر اعراب لگانے کی ضرورت محسوس کی؟ اور نقطوں کا نظام کب اور کیسے مکمل ہوا؟ تو آئیے، اگر آپ ان تمام سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اتنی اہم انفارمیشن کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ابھی کمنٹ باکس میں جا کر یہ لکھیں کہ آپ اگلی ویڈیو میں تاریخ اسلام کے کس اہم گوشے کو دیکھنا چاہیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک کا نزول عربی زبان میں ہوا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے قرآن پاک کی جو آیتیں لکھوائیں ان میں اعراب یعنی زبر، زیر پیش اور نقطے نہیں تھے، یعنی اس زمانے میں با، تا، سا، جیم، ہا، خا یہ سب ایک ہی شکل میں لکھے جاتے تھے، اور عربی ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام اور تابعین اعظام کو کبھی بھی قرآن سمجھنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی۔ لیکن جب صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے دور میں اسلامی حکومت کا دائرہ وسیع ہونے لگا اور اسلام عرب سے نکل کر عجمی ممالک میں پھیلنے لگا تو وہاں کے لوگ عجمی ہونے کی وجہ سے اور عربی زبان سے ناواقف ہونے کی وجہ سے قرآن کریم کی تلاوت میں غلطیاں کرنے لگے۔ بعض غلطیاں ایسی ہوتی کہ جن سے قرآن پاک کا معنی اور مفہوم مکمل طریقے سے بدل جاتا تھا۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کریم پر اعراب اور نقطے لگائے گئے۔ قرآن پاک پر نقطے اور اعراب لگانے کا کام کئی مرحلوں میں ہوا اور ایک لمبے زمانے تک یہ کام چلتا گیا۔ پہلے قرآن پر نقطے لگانے کا کام بنو امیہ کے دور میں شروع ہوا اور 2 مرحلوں میں یہ کام مکمل ہوا۔ پھر اس کے بعد بنو عباس کے دور میں قرآن پر اعراب لگانے کا کام شروع ہوا اور پائے تکمیل تک پہنچا۔ قرآن کریم پر نقطے لگانے کی شروعات کے حوالے سے کئی ایک روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت ہے کہ ابو الاسود دؤلی بصرہ کے گورنر زیاد کے بچوں کو پڑھاتے تھے۔ ایک دن زیاد نے حضرت ابو الاسود دؤلی سے گزارش کی کہ قرآن کریم کے لیے عربی زبان کے قواعد مرتب کیے جائیں، لیکن حضرت ابو الاسود دؤلی نے معذرت کر لی۔ لیکن پھر اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا جس نے ابو الاسود دؤلی کو اس کام کو کرنے کی طرف راغب کیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک شخص کو سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ غلط پڑھتے ہوئے سنا۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین سے بیزار ہے اور اس کے رسول بھی بیزار ہیں۔ لیکن ایک شخص نے عربی زبان سے ناواقفیت کی وجہ سے اس آیت کریمہ کو اس طرح پڑھا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اس شخص نے لام پر کسرہ پڑھ دیا، جس کی وجہ سے جس کا مطلب یہ ہوتا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین سے اور رسول سے بیزار ہے، نعوذ باللہ۔ اس سے مکمل طریقے سے معنی فاسد ہو گیا۔ حضرت ابو الاسود نے جب اس شخص کو قرآن کریم کی آیت کریمہ غلط پڑھتے ہوئے سنا تو آپ لرز اٹھے اور آپ فوراً گورنر بصرہ زیاد کے پاس آئے اور آپ نے اس کام کو کرنے کا ارادہ فرمایا۔ پھر آپ نے عربی زبان کے قواعد اور اصول مرتب فرمائے۔ اس کام کے لیے آپ نے زیاد سے 30 افراد طلب کیے۔ پھر اس کے بعد اصول و ضوابط مرتب کرنے کے بعد آپ نے قرآن کریم پر نقطے لگانے کا کام شروع کیا۔ حضرت ابو الاسود دؤلی کو
قرآن کریم میں نقطے کا موجد کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر یہ بات سمجھنی ہوگی کہ حضرت ابو الاسود نے قرآن کریم پر جو نقطے لگائے تھے وہ نقطے نہیں ہیں جو آج قرآن کریم پر موجود ہیں، بلکہ وہ نقطے کسی اور مقصد کے لیے لگائے گئے تھے۔ آپ نے کاتبین سے کہا کہ جب میں فتحہ کہوں تو حرف کے اوپر ایک نقطہ لگاؤ، جب میں ضمہ کہوں تو حرف کے آگے ایک نقطہ لگاؤ، اور جب میں کسرہ کہوں تو حرف کے نیچے ایک نقطہ لگاؤ۔ یعنی ابو الاسود دولی نے قرآن کریم پر اس زمانے میں جو نقطے لگوائے تھے وہ آج کے نقطوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ وہ حرکات ثلاثہ زبر زیر پیش کی علامت کے طور پر استعمال ہوئے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ان نقطوں کی وجہ سے لوگ سمجھ لیں گے کہ حرف کے اوپر زبر پڑھنا ہے، زیر پڑھنا ہے یا پیش پڑھنا ہے۔ اس کو اصطلاح میں نقط الاعراب کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ نقطے آج کے نقطوں کی طرح نہیں ہیں، جیسے ہم با کے نیچے ایک نقطہ دیکھتے ہیں، تا کے اوپر 2 دیکھتے ہیں، سا کے اوپر 3 دیکھتے ہیں، بلکہ ان نقطوں کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ان نقطوں کی وجہ سے قرآن کریم میں زبر، زیر اور پیش کی تمیز کر لیں گے۔ ناظرین، قرآن پاک پر نقطوں کا یہ پہلا مرحلہ تھا، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج قرآن پاک میں ہم جو نقطے دیکھتے ہیں یہ نقطے زبر، زیر پیش کی علامت کے طور پر نہیں، بلکہ با، تا، سا جیسے متشابہ حروف میں تمیز اور پہچان کے لیے آتے ہیں۔ یہ قرآن پاک پر نقطوں کا دوسرا مرحلہ ہے۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ ابو الاسود دولی نے قرآن پاک میں حرکات کی تمیز کے لیے نقطے تو لگا دیے تھے، لیکن اہل عجم کے لیے اب بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ وہ مسئلہ تھا متشابہ حروف میں تمیز کا۔ متشابہ حروف جیسے با، تا، سا، جیم، ہا، خا، یہ ایسے حروف ہیں جن میں امتیاز کرنا بہت مشکل تھا۔ لہٰذا اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اس کام کی ضرورت کو محسوس کیا اور اس نے اپنے گورنر حجاج ابن یوسف کو اس کام پر مامور کیا۔ حجاج ابن یوسف نے اس وقت کے عربی زبان کے ماہرین کو بلایا، جن میں 2 بڑے نام نصر بن عاصم اور یحییٰ بن یامر ہیں۔ انہوں نے ایک جیسے دکھنے والے حروف میں تمیز کے لیے مستقل نقطے مقرر کیے، جیسے با کی تمیز کے لیے نیچے 1 نقطہ، تا کی تمیز کے لیے اوپر 2 نقطے، سا کی تمیز کے لیے اوپر 3 نقطے، جیم کے بیچ میں نقطہ، خا کے اوپر نقطہ۔ یہ کام حجاج ابن یوسف کے زمانے میں ہوا تھا۔ اس کو اصطلاح میں نقط الاعجام کہتے ہیں۔ آج جو ہم قرآن کریم پر نقطے دیکھ رہے ہیں یہ اسی دوسرے مرحلے کی یادگار ہے جسے حجاج ابن یوسف نے کروایا تھا۔ یہاں پر میں ایک چیز کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ اس حوالے سے ہم لوگ ایک غلط فہمی کا شکار تھے۔ بچپن سے ہم نے جو کتابوں میں پڑھا اس میں عام طور سے یہ لکھا ہوتا تھا کہ حجاج ابن یوسف نے قرآن کریم پر نقطے اور اعراب لگائے، لیکن جب ہم نے اس پر کام کا آغاز کیا تب جا کے ہمیں معلوم چلا کہ حجاج نے جو کام کیا تھا وہ صرف نقطے کا کام تھا، حالانکہ اس سے پہلے بھی نقطے پر کام ہو چکا تھا، اور اعراب پر کام حجاج ابن یوسف کے بعد میں ہوا۔ قرآن کریم میں نقطے اور اعراب دونوں کاموں کے کریڈٹ حجاج ابن یوسف کو دینا میرے حساب سے یہ بہت بڑی علمی خیانت ہوگی۔ حجاج ابن یوسف نے قرآن کریم پر صرف نقطے لگوائے تھے۔ محترم ناظرین، اب تک کی اس ویڈیو میں آپ نے سمجھا کہ حضرت ابو الاسود دولی نے زبر، زیر پیش کی علامت کے لیے قرآن پاک پہ نقطے لگائے، پھر اس کے بعد حجاج ابن یوسف نے مشابہ حروف میں تمیز پیدا کرنے کے لیے قرآن پاک پر نقطے لگائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اہل عجم کو ان دونوں نقطوں کو پہچاننے میں کہیں نہ کہیں دشواری پیدا ہو رہی تھی، لہٰذا ضرورت تھی ایک ایسے نظام کی جو مستقل ہو اور اس کے بعد اس میں ترمیم کی گنجائش نہ رہ جائے۔ لہٰذا پھر قرآن کریم پر مستقل اعراب کا کام دور بنو عباس میں مکمل ہوا، اور اس کام کو کرنے والے خلیل ابن احمد الفراہیدی ہیں جو نحو کے بہت بڑے امام بھی مانے جاتے ہیں۔ آج ہم اور آپ قرآن کریم میں جو زبر، زیر، پیش، تنوین اور تشدید دیکھتے ہیں، اس عظیم کام کو کرنے والے امام النحو خلیل ابن احمد الفراہیدی ہیں۔ آپ نے اس عظیم کام کا بیڑا اٹھایا۔ آپ نے فتحہ کے لیے حرف کے اوپر ایک چھوٹی لکیر بنائی، کسرہ کے لیے حرف کے نیچے چھوٹی لکیر بنائی، اور ضمہ کے لیے حرف کے اوپر چھوٹا سا واو مقرر کیا۔ پھر آپ نے ان علامات میں مزید اضافے کے لیے تشدید کے لیے شین کا سیرہ اور سکون کے لیے خا کا سیرہ مقرر کیا۔ آج جب ہم بڑے اطمینان سے زبر، زیر، پیش، تنوین اور نقطوں کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس سہولت کے پیچھے صدیوں کی علمی محنت موجود ہے۔ یہ نقطے اور اعراب محض علامتیں نہیں بلکہ خدمت قرآن کی روشن یادگاریں ہیں۔ قیامت تک دنیا میں جہاں کہیں بھی قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہے گی تو قرآن کریم کو اعراب اور نقطوں سے سجانے والے ان محسنین کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ اگر ان عظیم شخصیتوں نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو اہل عرب اور علماء کرام کے علاوہ کسی کے لیے قرآن پاک کو پڑھنا اتنا آسان نہ ہوتا۔ آج ہم قرآن پاک پر نقطے اور اعراب لگانے والے تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔